جب ابرہہ نے کعبہ پر حملہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مکہ میں جو اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، وہاں عرب کے لوگ ہر سال حج کے لیے آتے تھے۔ خانہ کعبہ کا انتظام عرب کے قبیلہ قریش کے ہاتھ میں تھا، اس لیے عرب کے دوسرے تمام قبائل قریش کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ عرب کے جنوب میں ایک ملک یمن واقع ہے۔ ایک زمانے میں اس پر ایک عیسائی بادشاہ ابرہہ کی حکومت تھی۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ لوگ جوک در جوک خانہ کعبہ کی زیارت کو آتے ہیں، تو اس نے اپنے ملک میں خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک بہت بڑا کلیسا بنوایا۔ اس عبادت خانے کی تعمیر اور سجاوٹ پر اس نے بے تحاشا رقم خرچ کی، اور پھر لوگوں کو حکم دیا کہ آئندہ خانہ کعبہ کی جگہ اس کلیسا میں آ کر حج اور طواف کیا کریں۔ جب یہ خبر اطراف عرب میں مشہور ہوئی تو بنو کنانہ میں سے ایک شخص کلیسا کو دیکھنے کے بہانے وہاں گیا، اور اس نے غصے میں آ کر توڑ پھوڑ کی اور سارا کلیسا درہم برہم کر دیا۔ کلیسا کو اس طرح نجاست سے آلودہ دیکھ کر ابرہہ کو بڑا طیش آ گیا۔ آگ بگولا ہو کر اس نے قسم کھائی کہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دوں تو میرا نام ابرہہ نہیں۔ ایسے بھی اسے اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ جب تک خانہ کعبہ موجود ہے، لوگ اس کے بنوائے کلیسا میں حج کے لیے نہیں آئیں گے۔ چنانچہ اس نے بہت سی فوج جمع کی اور مکہ پر چڑھائی کی۔ اس کی فوج میں ایک ہاتھی بھی تھا۔ اس ہاتھی پر ابرہہ کو بہت ناز تھا۔ یہ ہاتھی ایسا طاقتور تھا کہ موٹی سے موٹی دیوار کو ایک ہی ٹکر مار کر گرا دیتا تھا۔ ابرہہ کی فوج نے مکے کے پاس پہنچتے ہی لوٹ مار مچا دی تھی اور لوگوں کے اونٹ اور گھوڑے پکڑ لیے تھے۔ ان میں کچھ اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے، جو اس وقت مکہ کے سردار تھے۔ وہ ابرہہ کے پاس پہنچے۔ ابرہہ بڑی شان کے ساتھ اپنے خیمے میں بیٹھا تھا۔ انہیں دیکھ کر کہنے لگا، کیوں آئے ہو؟ عبد المطلب نے کہا، آپ کے سپاہی میرے اونٹ پکڑ لائے ہیں، اس لیے میں آیا ہوں، میرے اونٹ واپس دلوا دیں۔ ابرہہ یہ سن کر بڑا حیران ہوا اور بولا، تمہیں معلوم ہے میں تمہارے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے یہاں آیا ہوں۔ تم مکے کے سردار ہو اور خانہ کعبہ کی حفاظت تمہارے سپرد ہے، پھر کتنی حیرانی کی بات ہے کہ تمہیں خانہ کعبہ کی فکر تو نہیں ہوئی، اپنے اونٹوں کی فکر پڑ گئی۔ یہ سن کر عبد المطلب نے جواب دیا، خانہ کعبہ میرا نہیں، خدا کا گھر ہے۔ مجھے اونٹوں کی فکر اس لیے ہے کہ میں ان کا مالک ہوں۔ جو خانہ کعبہ کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت کی فکر آپ کرے گا۔ ابرہہ نفرت اور حقارت سے ہنسنے لگا اور پھر اپنے سپاہیوں کو عبد المطلب کے اونٹ واپس کرنے کا حکم دیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر گھر واپس آ گئے۔ ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ کرنا مکہ والوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ حیران تھے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، مگر جو بات عبد المطلب نے ابرہہ کے سامنے کہی تھی وہ پورے یقین سے کہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ اس کی حفاظت کا کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کرے گا۔ جب ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ کی طرف بڑھا تو عبد المطلب مکہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے پاس ایک پہاڑی کے پیچھے چھپ گئے اور دیکھنے لگے کہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ ابرہہ اپنے بھاری بھرکم ہاتھی پر سوار آگے آگے تھا اور پیچھے اس کی فوج تھی۔ وہ غرور کا پتلا یہ سمجھ رہا تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے خانہ کعبہ کو ڈھانے سے نہیں روک سکتی، مگر جب ہاتھی خانہ کعبہ کے قریب پہنچا تو وہ رک گیا۔ اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور گھٹنوں کے بل ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے بہت مارا مگر وہ نہ اٹھا۔ جب مکہ کی طرف سے اس کا منہ موڑ کر اٹھایا تو وہ اٹھا اور تیزی سے یمن کی طرف بھاگنے لگا۔ غرض جب اس کا منہ مکہ کی طرف کرتے تو بیٹھ جاتا، کسی دوسری طرف کرتے تو اٹھ بھاگتا۔ یوں معلوم ہوتا کہ مکہ کی طرف منہ کرتے ہی زمین اس کے پاؤں پکڑ لیتی ہے۔ عین اسی وقت آسمان پر ابابیلوں کے جھنڈ دکھائی دیے، جن کے پاس کنکریاں تھیں۔ ہر ابابیل نے 3 کنکریاں اٹھائی ہوئی تھیں، ایک کنکری چونچ میں اور ایک پنجے میں۔ ابابیلوں نے یہ کنکریاں ابرہہ اور اس کے لشکر پر برسائیں، جس سے ابرہہ، اس کا ساتھی اور تمام لشکر ہلاک ہو گیا۔ ابرہہ کو یہ کنکریاں لگی تو ہاتھی پر بیٹھے بیٹھے اس کی گردن لڑک گئی، بدن پھٹ گیا اور اس سے بدبودار خون بہنے لگا۔ اس طرح عبد المطلب کی بات سچی ہوئی کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ واقعہ جو اصحاب فیل کا واقعہ کہلاتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ فیل میں آیا ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 55 دن پہلے پیش آیا تھا۔ اس واقعہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اعجاز دو طرح سے ظاہر ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر حساب فیل غالب آتے تو وہ حضور کی قوم کو قید کر لیتے اور غلام بنا لیتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید و نصرت ابابیلوں کی صورت میں بھیج کر اصحاب فیل کو ہلاک کر دیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حمل و تفولیت کی حالت میں اسیری اور غلامی کا دھبا نہ لگے۔ دوسرا یہ کہ اصحاب فیل مذہباً عیسائی اور اس لحاظ سے اہل کتاب تھے جن کا دین قریش کے دین بت پرستی سے یقیناً بہتر تھا، مگر یہ قریش کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود گرامی کی برکت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی حرمت قائم رکھنے کے لیے قریش کو باوجود بت پرست ہونے کے اہل کتاب عیسائیوں پر فتح دی۔ گویا یہ واقعہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سراپا اعجاز نبوت کا پیش خیمہ تھا۔